بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہ سنبھل نہ سکے اور بھاگ نکلے، اور ان کے بھاگنے کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جو اصل وجہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر فتح کے بعد جو عارضی شکست ہوئی تھی، تو وہ قرآن خود بیان کرتا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، تو کچھ کام نہیں آیا تمہاری یہ کثرت، یعنی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا کہ اب تو ہم بہت ہیں، ہم جب تھوڑے تھے تو دشمن پر غالب آ جاتے تھے، تو اس وقت تو ہم زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں دکھانا چاہا کہ جس طرح اللہ نے جنگ بدر میں تمہیں فتح نصیب فرمائی ہے جبکہ تم تھوڑے تھے، اور معاملہ تمہارے لیے بالکل نیا تھا، اور سامان جنگ بھی تمہارے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، اللہ کی مدد سے تم غالب ہو گئے، اسی طرح آج اگر تم زیادہ ہو گئے تو تمہاری کثرت کے باوجود بھی تمہیں شکست ہو سکتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے دکھایا کہ ایسی افراتفری پھیلی ہے کہ احادیث کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر اکیلے اپنے خچر کے اوپر سوار نظر آ رہے تھے، اور جب دیکھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا روایت کے اندر آتا ہے ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ دوڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور آپ کے خچر کے قریب آئے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ بیٹھے آگے بڑھ رہے تھے، اور دشمن ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج انہیں ہم قتل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں جب ہم نے دیکھا کہ افراتفری پھیل گئی اور لوگ پیچھے کو بھاگ گئے، اور حواس خافتہ ہو گئے، بالکل ان کے جو ہے حالت خراب ہو گئی، دگردو ہو گئے، تو اس وقت میں نے میدان جنگ کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہیں تھا، جو میدان جنگ کے اندر باقاعدہ کھڑے تھے اور انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی تھی۔ اور پھر جب آپ کے قریب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آواز لگائی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انصار اور مہاجرین کو آواز لگاؤ۔ جب انہوں نے آواز لگائی ہے تو اس کے بعد انصار اور مہاجرین نے لبیک کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھاگے نہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پلاننگ کرتے ہوئے آپ نے حملہ کیا، اور یہ حالت جو ہے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تھا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلن تغن عنکم، پس یہ تمہاری کثرت کچھ کام نہیں آئی تمہاری شیئا حصہ، کچھ بھی،
وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تھی تمہارے اوپر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے فراغیوں کی، کہ زمین وسعت کے اندر تھی، فراغ تھی، لیکن تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ جب انسان کے اوپر دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور انسان اس کے ہوش اور حواس اڑ جاتے ہیں تو اس وقت یہ زمین اس پر تنگ نظر آتی ہے۔ فرمایا ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹ بار پھیر کے تم باغے ہو، یعنی پیچھے کو تم باغے ہو، ولیتم تم نے منہ پھیرا ہے، مدبرین اور پیٹ کرتے ہوئے تم باغے ہو۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا سکینتہ، اپنے سکینے کو۔ سکینہ کہتے ہیں سکون اور آرام کو، سین کاف نون سے ہے، اور کسی چیز کا سکون میں آنا حرکت کے بعد، اسی سے آرام جو ہے وہ نکلا ہے، سکون نکلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے پھر سکینہ نازل فرمایا علی رسول ہی، اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں کے اوپر، وانزل جنودا، اور نازل فرمائی ایسی لشکریں، لم تروہا، جو لشکر تم نے دیکھی نہیں تھی۔ ملائکہ کے لشکر اللہ نے نازل فرمائے جن کو وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور سزا دی اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر اس نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو غالب آ گئے، ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو گرفتار کر دیا، اور بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ مومنین کے ہاتھ آ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو پھر چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اب مومنین سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے مومنین سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہے، نجس ہے، یہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ پلیت اور نجس ہے۔ اس نجس اور پلیت سے مراد جو ہے وہ باطنی نجاست ہے، ظاہری نہیں۔ ظاہری طور پہ تو اس نے خوشبو لگائی ہے، نایا دھویا ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی اندرونی لحاظ سے، یعنی اس کا عقیدہ گندہ ہے، اس کا عمل گندہ ہے، اس کا اخلاق گندہ ہے، اس کا دین گندہ ہے، اس کی ہر چیز گندی ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس یہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، 9واں سال ہے ہجرت کا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا گیا تھا، اور ان سے کہا کہ تم اعلان کر دو اس بات کا کہ بس یہ وہ سال ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں حج اور عمرے کے لیے نہیں آئے گا، حدود حرم کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا، اور نہ اس سال کے بعد اب کوئی خانہ کعبہ کے اندر ننگا طواف کرے گا، کیونکہ وہ مشرکین جو ہے وہ ننگا طواف کرتے تھے، ظالم۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا لباس جو ہے نا، یہ حرام کیسے کا ہے، یہ گندا ہے، اس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، لہٰذا اس کے اندر ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کا ذہن آپ دیکھیں، وہ گھروں سے جب نکلتے تھے تو اپنے دروازوں سے نکلتے تھے، لیکن جب حج ادا کر کے واپس جاتے تھے تو پچھواڑے سے جاتے تھے، پیچھے سے پھر گھر میں داخل ہوتے تھے، دروازے سے نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دروازے سے گندے نکلے، اب ہم صاف ہو گئے، اس گندے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، تو وہ پچھواڑے سے آتے تھے۔
اتنا وہ پرہیز کرتے تھے، لیکن یہ وہ دین تھا جو انہوں نے خود اپنے طرف سے بنایا تھا، ان کے مولوی اور پیروں نے بنایا تھا۔ بظاہر آپ دیکھیں کتنا پرہیز کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ پرہیز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرنا یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی، وہ اس کو تقویٰ سمجھتے تھے۔ پچھواڑے سے اندر آنا، دروازے سے نکلنا، وہ اس کو دین سمجھتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اور تقویٰ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ تو یہ 90 سال ہے، اس کے اندر ان کو منع کر دیا کہ اب اس کے بعد مسجد حرام کے حدود میں ان کو داخل نہیں ہونا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک نقطہ یہ بھی ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ ان کے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ کون سا سال ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا ہے۔ یہ 90 سال یہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ تاریخ کے اندر آتا ہے۔ تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، یا اسلامی تاریخ کو نہیں مانتے، یا تحمل امت کو نہیں مانتے، تو قرآن میں دکھاؤں گا بعض جگہ پہ آپ کو کہ قرآن کے اندر ایسے آیتیں موجود ہے جس کی یہ تفسیر نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ کون سا سال ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس سال کے بعد اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن جب کوئی حدیث مانے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ ہجرت کا 90واں سال تھا۔ احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہے عیلتاً فقر و فاقے کا، کہ بھائی اگر ہم اعلان کرے گا کہ کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا تو تجارت کا کیا ہوگا؟ دنیا سے کوئی آئے گا نہیں، تجارت نہیں ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہم تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تو فرمایا اگر تمہیں خوف ہے فقر فاقے کا، غربت کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پس اللہ رب العزت ان قریب تمہیں مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ شرط یہ اگر وہ چاہے گا، تو کسی اور سبب سے وہ تمہارے لیے اسباب بنا دے گا اور تمہیں مالدار کر دے گا، اس کی فکر مت کرو، پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ہا کاف میم، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے تہ تک پہنچ جانا اور اس کے فائدے اور نقصانات کو معلوم کرنا۔ تو الحکیم یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو ہر چیز کے تہ تک پہنچا ہوا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کس چیز میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ تو جو فیصلہ اللہ کرتا ہے اس میں تمہارا مومنو فائدہ ہوگا، اسے تم دل سے قبول کر لیا کرو، اس کے اندر اندیشے مت کیا کرو۔ اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 29 سے سورت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر قتال فی سبیل اللہ، جو اس کا قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ اہل کتاب سے۔ قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے جو لوگ لا یؤمنون باللہ، ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، نہ روز آخرت پر۔ تو ایمان تو وہ لاتے ہیں اہل کتاب، اللہ کو تو وہ مانتے، یہ نہیں مانتے، یعنی جیسے اللہ کو ماننا چاہیے، جیسے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، ویسے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس طرح اہل کتاب کرتے تھے، تو ان کا ایمان نہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون باللہ، ایمان نہیں لاتے وہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں وہ چیز جو حرام کی ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے امت کے اندر جو چیزیں اللہ اور رسول نے حرام کی ہے، کون حرام سمجھتا ہے؟ بڑے بڑے مولوی آج سود کھا رہے ہیں، آج رشوت کے اندر پوری امت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ناپ تول کی کمی دیکھیں، منشیات کا استعمال دیکھیں، ملاوٹ دیکھیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، امت جو ہے یہ ساری چیزیں حرام ہے، خاص طور پر شرک جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن آج امت کر رہی ہے، حرام بھی کر رہی ہے، حرام کھا بھی رہی ہے، حرام کر بھی رہی ہے۔ تو اصل یہ ہے اہل کتاب کی بیماری، اور آج اس امت کی بھی یہی بیماری ہے۔ ولا یحرمون، یہ حرام نہیں کرتے، حرام نہیں سمجھتے، ما وہ چیز حرم اللہ ورسولہ، جو حرام کی اللہ اور اس کے رسول نے،
ولا یدینون دین الحق کی، اور دین نہیں کرتے دین سچا، یعنی اعتقاد نہیں رکھتے یہ سچے دین کا. جو دین اللہ کا سچا دین ہے اس دین پر یہ عمل نہیں کر رہے، اپنا خود ساختہ افترائی دین، بناوٹی دین، جس کے اندر ان کے مولوی اور پیروں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وغرہم فی دین ما کانوا یفترون، جس طرح صورت آل عمران کے اندر آتا ہے، ان کے دین کے اندر ان چیزوں نے جو انہوں نے خود سے بنائی ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. تو یہ ملاوٹی دین آج بھی اور اہل کتابوں کے اندر بھی یہی تھا. فرمایا یہ وہ اسباب اور علتیں ہیں قتال فی سبیل اللہ کے لیے کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے جیسا ایمان رکھنا چاہیے، نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں جس طرح ایمان رکھنا چاہیے، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہے، نہ اس دین کو یہ اپنائے ہوئے جو اللہ کا سچا دین ہے. تو فرمایا ان سے قتال کرو. کن سے؟ من الذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، حتیٰ یہاں تک یعطوا الجزیۃ، کہ یہ دے جزیہ، عن یدین، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور یہ کمزور ہو، یہ ذلیل ہو، یہ کمزور ہو، یہ چھوٹے ہو. تو جب تک یہ جزیہ نہیں دیں گے یا اسلام قبول نہیں کریں گے. دیکھیں یہ طریقے ہوتے ہیں کہ جب یہ قتال کریں گے اور پھر مومنین قتال کریں گے، پہل یہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد قتال اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ اسلام قبول کریں گے، یا ملک بدر ہو جائیں گے، یا جزیہ دیں گے، اور یا وہ قید ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جس کے علاوہ کوئی صورت پھر بچتی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا یا یہ جزیہ دیں گے اپنے ہاتھ سے، اور اس حال کے اندر یہ کمزور ہو.